رشیا میں جب انقلاب آیا ہے، روس میں جب انقلاب آیا ہے، مذہب مخالف انقلاب، سوشلزم کا انقلاب آیا، پوری قوم سیکولر ہو گئی، مذہب کی سے بغاوت ہو گئی، تو بہت ہی عجیب اور احمقانہ قسم کے قوانین انہوں نے وضع کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں اسمبلی میں بحث ہوئی کہ یہ جو نکاح کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی کیا دلیل ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ لوگوں نے کہا بھائی غیرت کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے انسان نکاح کرے۔ تو انہوں نے کہا بھائی محرم کیا ہوتا ہے؟ بھائی تو جواب آیا محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو محرم ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو دوڑ لازم آ رہا ہے نا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی اس کے گھر کے سامنے رہتا ہوں۔ بھائی یہ کہاں رہتا ہے؟ کہ یہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے۔ ارے بھائی دونوں کہاں رہتے ہیں؟ آمنے سامنے رہتے ہیں۔ تو ایسے بات واضح ہوگی ہے بھائی۔ تو انہوں نے کہا محرم کسے کہتے ہیں؟ بھائی محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو محرم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو پھر جو مذہب کو ماننے والے لوگ تھے یا جن میں کچھ مذہب کے اثرات باقی تھے، انہوں نے کہا یہ غیرت کے خلاف ہے، بہن سے نکاح، خالہ پھوپھی سے نکاح غیرت کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ تو جو عقل پرست لوگ تھے انہوں نے کہا کہ غیرت کیا ہوتی ہے بھائی، غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب غیرت کی تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ غیرت وہ ہے جو ایسے موقع پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، ہمیں تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے غیرت آ رہی ہے، ایسی مثالیں دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے۔ غیرت کیا ہوتی ہے؟ جو ایسی باتیں کرتے ہوئے یا یہ سوچتے ہوئے انسان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو عقل پرست لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، جب رواج ہوگا تو یہ جذبات ختم ہو جائیں گے۔ اب دلائل سے جواب دے دو ان باتوں کا، دے سکتے ہو؟ ہے بھائی؟ نہیں دے سکتے۔ بحث برائے بحث کرتے رہو، قیامت آ جائے گی، کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے کہ جو اس قسم کی بیہودہ بات کرے بہن سے نکاح کے جائز ہونے کی، خالہ پھوپھی سے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا سر پھوڑ دو۔ اگر آپ حکومت میں ہو، طاقت میں ہو، پولیس میں ہو، آپ کیا کرو؟ ایسے قانون کی بات کرنے والے کا کیا کرو؟ آپ سر پھوڑ دو کہ دوبارہ یہ بات نہیں ہوگی۔ بس لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھا رہے تھے کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ وہ کہہ رہے تھے کیوں کیا اس میں؟ سمجھا کے تھک گئے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، بھائی اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ سمجھا پائے لوط علیہ السلام؟ یہاں تک کہ قوم نے کہا کہ اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو جمہوریت کا نظام ہے، ساری قوم تو یہ کام کر رہی ہے، آپ اگر نہیں کر رہے، 2 4 40 لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو نہیں کر رہے، تو آپ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ہمیں کیوں آپ چینج کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا لوط علیہ السلام کی قوم کے؟ نہیں آیا۔ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ تو یاد رکھیے دلائل کی دنیا میں اگر آپ ہر جگہ پڑھیں گے، یہ نہیں کہ دلائل سے بات نہیں کرنی چاہیے، دلائل کی دنیا کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ جہاں وحی کی تعلیمات ہوں گی، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہوں گی، ان کے مقابلے میں عقل کا استعمال کریں گے تو گمراہی ہے۔ اور عقل اس وحی کی روشنی میں اگر استعمال ہوگی تو وہی عقل آپ کو سیدھے راستے پر لے کے جائے گی۔ تبھی قرآن نے جگہ جگہ عقل کے استعمال کا حکم بھی دیا۔ اسی لیے عقائد کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے
کہ عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے بشرطے کہ اس میں اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، برائیوں سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمییز کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك